السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، مسٹر ساحل ادیم نے ایک ویڈیو میں 95% عورتوں کو جاہل کہا، اور اسی پروگرام میں ایک بچی نے ساحل ادیم کو اس بات پر تمام عورتوں سے سوری کرنے کے لیے کہا یا معافی مانگنے کو کہا، جس کو لے کر ان کی کافی بحث بھی ہوئی۔ پہلے میں ایک لفظ طاغوت کو ایکسپلین کر دیتی ہوں، اس کے بعد فردر اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں۔ لفظ طاغوت سورۃ بقرہ میں یوز ہوا ہے، جس کا مطلب ہے سرکشی کرنا، یعنی کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر باقی تمام چیزوں کی پرستش کرتا ہے۔ وہ کچھ بھی ہو سکتی ہیں، آگ، چاند، تارے، سورج یا پھر کوئی مجسمہ وغیرہ۔ ایک اور مثال دیتی ہوں کہ فور ایگزامپل آپ صبح کی نماز کے وقت سو رہے ہیں اور فجر کی اذان ہوئی ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے، لیکن آپ نیند کو پریفر کر رہے ہیں، تو آپ بھی طاغوت میں انوالو ہیں۔ آپ اپنے نفس کی پرستش کر رہے ہیں، آپ نے نیند کو اللہ کے حکم پر ترجیح دی ہے، تو ہر وہ کام جو قرآن و سنت اور اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو پامال کرتا ہے وہ طاغوت ہے۔ اب ساحل ادیم نے آڈینس میں موجود کوئی 100-150 لوگوں میں سے ایز اے سیمپل ایک بچی سے جو ہے نا کوسچن کیا کہ طاغوت کیا ہے، جس کا جواب بچی کو نہیں آتا تھا، تو اس سیمپل کی بیس پر مسٹر ساحل ادیم نے یہ ڈکلیئر کیا کہ 95% عورتیں جو ہیں نا وہ جاہل ہیں، اور بات کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اسلام میں جاہل کو جاہل کہنا جائز ہے، اور اس کے لیے ابو جہل کی مثال دی انہوں نے۔ سو لیٹ می کلیئر، ابو جہل کا اصل نام عامر ابن ہاشم تھا، اور اسلام سے پہلے انہیں ابو حاکم کہا جاتا تھا، فادر آف وزڈم۔ جب اسلام آیا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی آئے، تو تمام علم کے باوجود انہوں نے اسلام کا انکار کیا، حق کا انکار کیا، اس لیے اسے ابو جاہل کہا گیا۔ اب مسٹر ساحل ادیم نے جو سیمپل لیا تھا وہ غلط لیا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ مسٹر ساحل ادیم کو سیمپل لینے کا میتھڈ ہی نہیں آتا۔ سیمپل کا جو کویسچن ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ بہت سمپل، سادہ اور آسان ہوتا ہے۔ طاغوت قرآن پاک کا ایک بہت ہی ڈیپ ورڈ ہے، تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ کویسچن کو سمپل کرتے، یعنی کہ سادہ بناتے۔ طاغوت کی بجائے لفظ شرک کا استعمال کرتے۔ شرک لفظ ایک بیسک نالج آف اسلام میں آتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ورڈ سٹیمولس کا مطلب بتا دو۔ بہت سے لوگ سٹیمولس کا مطلب نہیں جانتے ہوں گے، کیونکہ یہ انگلش کا ایک تھوڑا سا ڈیپ ورڈ ہے۔ اب اس کا الٹرنیٹ لفظ ہے موٹیویشن، بالکل ایسے ہی جیسے طاغوت اور شرک کے لفظ ہیں۔ دونوں کے مطلب ایک ہی بنتے ہیں مگر بولنے میں مختلف ہیں۔ اب غلط سیمپل لے کر مسٹر ساحل ادیم نے 95% عورتوں کو جاہل قرار دیا۔ ابو جاہل تمام تر علم کے باوجود، تمام تر نالج کے باوجود اللہ پاک کی ذات کا انکار کرتے تھے، سرکشی کرتے تھے، نفس پرست تھے، اس لیے اسے جاہل کہا گیا تھا۔ اسلام نے اس بنیاد پر اس کے لیے ایک سخت الفاظ کا استعمال کیا تھا، کیونکہ انہوں نے ایک تو ان کے پاس نالج بہت زیادہ تھا، دوسرا انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر بہت سارے معجزات بھی انہوں نے دیکھے، اس کے باوجود وہ اللہ کی ذات کا انکار کرتے تھے۔ اس بیسس پر جو ہے نا اسلام نے اس کے لیے جاہل کا لفظ استعمال کیا۔ اور بچی طاغوت کا مطلب نہیں جانتی تھی، شرک کا مطلب تو جانتی تھی نا۔ آپ نے کیسے ایک ہارش سٹیٹمنٹ کا استعمال کر لیا۔ اور دوسری بات، جس طریقے سے مسٹر ساحل ادیم خود کمیونیکیٹ کر رہے تھے، تو مجھے تو لگ رہا تھا کہ وہ خود طاغوت کا شکار ہیں۔ تیسری بات، بچے کی جو پہلی درسگاہ ہے نا وہ ماں ہوتی ہے، تو اگر 95% عورتیں جاہل ہیں اگینسٹ وٹ، ظاہری سی بات ہے نا، اگینسٹ میل جینڈر۔ ہمارے معاشرے میں 95% عورتیں مردوں کے مقابلے میں جاہل ہیں۔ بچے کی پہلی درسگاہ ماں ہوتی ہے، تو اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 100% میلز اور 100% ہمارا پورا معاشرہ جاہل ہے۔ یہ ساحل ادیم کی بات کا انڈائریکٹ ایک کنکلوژن نکلتا ہے۔